بعض دوست احباب چہرہ دھوتے ہوئے جو کان ہوتے ہیں، کانوں کے قریب والی جو جگہ ہوتی ہے اس کو اچھی طرح سے نہیں دھوتے، بلکہ وہ جگہ خشک رہ جاتی ہے۔ اگر فرائض میں سے ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک رہ جائے تو اس سے وضو نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح جب کوہنیاں دھوئی جاتی ہیں، بازو دھوئے جاتے ہیں، تو بازو کے جو کوہنیاں ہوتی ہیں بسا اوقات وہ خشک رہ جاتی ہیں، تو ان کو بھی اچھی طرح سے وہاں تک پانی پہنچانا، وہاں تک دھونا۔ کوہنیاں بھی اس میں شامل ہوتی ہیں، کوہنیوں سے اوپر تک دھونا ہمارے لیے لازم ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے جب ہم پاؤں دھوتے ہیں تو پاؤں کی جو انگلیاں ہوتی ہیں ان کے اندر پانی بسا اوقات نہیں جاتا، کسی کی انگلیاں زیادہ ملی ہوئی ہوتی ہے تو ان انگلیوں کا خلال کرنا، وہاں تک پانی پہنچانا بھی ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اور پھر ایڑیوں کا خیال رکھنا بھی ضروری ہوتا ہے کہ وہاں تک بھی بسا اوقات پانی نہیں پہنچتا، اور اچھی طرح سے وضو کرنا اور فرائض پر پوری طرح سے اپنے آپ کو ڈھال دینا اور فرائض کا اچھے انداز سے خیال رکھنا وضو کرتے ہوئے ہمارے لیے یہ لازم ہوتا ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں موجود ہے، مفہوم حدیث ہے، کل قیامت والے دن جو دنیا میں وضو کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، تو کل قیامت والے دن ان کے وضو والے جو اعضاء ہوں گے وہ چمک رہے ہوں گے۔ صحابہ کرام نے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کل قیامت والے دن کتنے انبیاء گزرے ہیں، ان کے امتی بھی ہوں گے، تو یا رسول اللہ آپ ہمیں کیسے پہچانیں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت والے دن تمہارے جو وضو والے اعضاء ہوں گے وہ سب سے زیادہ چمک رہے ہوں گے، ان کی چمک کی وجہ سے میں تمہیں پہچان لوں گا کہ یہ میرا امتی کھڑا ہے۔ اور یہ وضو ایک عبادت بھی ہے، اور اس وضو کے ذریعے سے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اللہ ہمارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور اس وضو کے ذریعے سے اللہ ہمیں جسمانی تندرستیاں بھی عطا فرماتا ہے۔ اور روزہ رکھا ہوا ہو، روزہ رکھتے ہوئے، روزہ رکھنے کے بعد جو ہم مسواک کرتے ہیں تو مسواک کا کرنا جائز ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ٹوتھ پیس وغیرہ استعمال کیا جاتا ہے، اس کا کرنا ناجائز ہوتا ہے۔ اس وجہ سے ناجائز ہوتا ہے کہ وہ روزے کو توڑ دیتا ہے، اس کے جو اثرات ہوتے ہیں، اس کے جو ذرات ہوتے ہیں وہ اندر چلے جاتے ہیں۔ تو اس لیے اگر روزہ رکھا ہوا ہو تو روزہ رکھے ہوئے کی صورت میں ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنا منع ہوتا ہے۔ ہاں، روزہ رکھنے سے پہلے آپ استعمال کر سکتے ہیں، روزہ کھولنے کے بعد آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن روزے کے دوران اس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے ذریعے سے اس کے اجزاء جو ہوتے ہیں وہ اندر چلے جاتے ہیں، جب اندر چلے جاتے ہیں تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔